اگر کوئی بندہ گناہوں میں ڈوب چکا ہو، گناہوں میں تربتر ہو گیا ہے، لیکن اس کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ میں نے کتنے گناہ کیے، میں نے اپنے رب کو کتنا ناراض ہوا، اور وہ پھر سے اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑنا چاہتا ہے، پھر سے وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، پھر سے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے سب سے بیسٹ راستہ ہے۔ اللہ نے ایسا راستہ بتایا ہے کہ اگر اس پر چل کر ہم اپنے گناہوں کی پھر سے معافی مانگ سکتے، پھر سے اللہ سے تعلق جوڑ سکتے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس راستے پر چل کر بندے، میں پھر سے میرا تعلق جڑ جائے گا، پھر سے میں تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے استغفار، استغفار کا پڑھنا۔ استغفار کا پڑھنا وہ راستہ ہے۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کا مطلب ہے کہ اپنے ماضی کے گناہوں کی معافی کی طلب کرنا، اپنے ماضی کے گناہوں پر شرمندہ ہونا اور اپنے رب سے توبہ کرنا، سچی پکی توبہ کرنا، اسے کہتے ہیں استغفار۔ آج میں آپ لوگوں کو استغفار کے بڑے بڑے فائدے بتاؤں گی، اور میں امید کروں گی کہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور استغفار پڑھ کر اپنے استغفار کو پڑھیں گے، اپنی زبان کو ہمیشہ استغفار سے تن رکھیں گے، تر بتر رکھیں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو استغفار کی اسی فضیلتیں بتاؤں گی جو آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں اس سے کامیابی ملے گی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ بھلا بتاؤ، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں گے تو اس کو اور کیا چاہیے، ہے نا؟ جس سے رب راضی، اس سے سب راضی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ جو بندہ استغفار کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، آج جو ہم پر مصیبتیں، پریشانیاں، جو فکریں ہم پر لاحق ہو رہی ہے، وہ سب ہماری ہی وجہ سے۔ جتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے اتنی بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہوگی، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم کو پر مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر بدلے کا بدلہ دینے لگے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کو کبھی کوئی گمان بھی نہ ہو۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی عزت میں، مال میں، آبرو میں برکت ہو، اضافہ ہو، تو کثرت سے استغفار پڑھیں، کثرت سے استغفار کا ورد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خوشحالی والی زندگی نصیب فرماتے ہیں، خوشحالی والی زندگی اسے نصیب فرماتے ہیں، اور اس کے زندگی سے فکروں کو اور غموں کو اور مصیبتوں کو نکال دیتے ہیں، یعنی فکر و غموں سے اس کو نجات دلا دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد نورینہ عطا فرماتے ہیں، یعنی قرآن میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مال اور اولاد میں بیٹوں کے ذریعے، یعنی اللہ اس کو بیٹے عطا فرماتے ہیں، مال اور اولاد میں بیٹوں کے ذریعے سے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اگر کسی کا اولاد نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں توبہ کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں۔ اور ایک فائدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کوئی کثرت سے استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے طاقت و قوت عطا فرماتے ہیں، یعنی اسے بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اسے طاقت و قوت عطا فرماتے ہیں، بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں، یعنی فرشتے تو معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہے، تو فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، کتنی عظیم بات ہے نا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں آپ لوگوں تک